دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں پہلے سے موجود تناؤ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے مشرق وسطیٰ میں صورتحال خطرناک صورت اختیار کر رہی ہے۔ اتوار کے روز ایران میں دن بھر مظاہرے جاری رہے اور سعودی سفارت خانے پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا۔ شیخ نمر کی ہلاکت کے بعد مظاہرین نے بحرین، ترکی، لبنان اور پاکستان سمیت دیگر ممالک میں مظاہرے کیے۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ شیخ نمر کی سزا کا فیصلہ قانونی دائرے کے اندر تھا اور ایران کو سعودی عرب کی سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے شیخ نمر کی ہلاکت کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں سعودی عرب کے سنی حکمرانوں کی مخالفت کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ جولائی 1987 میں جھڑپوں میں 402 حاجیوں کی ہلاکت ہوئی، جن میں سے 275 کا تعلق ایران سے تھا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ 1997 میں ایران میں ہونے والے اسلامی سربراہی اجلاس میں شہزادہ عبداللہ نے شرکت کی، جس کے بعد ایرانی صدر محمد خاتمی نے 1999 میں سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کی جانب سے یہ دورے ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اعلیٰ سطح کے پہلے دورے تھے۔ 2007 میں سعودی عرب نے الزام عائد کیا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام اور عراق کے معاملے پر مشرق وسطیٰ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جبکہ عرب اسپرنگ کے دوران سعودی عرب نے ایران پر بحرین میں جمہوریت پسند مظاہروں میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا، اور 2015 میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کارروائی کے دوران ایران نے سعودی عرب پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ ادھر بحرین کے بعد اب سوڈان نے بھی ایران سے سفارتی تعلقات ترک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور چین نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن دونوں ملکوں کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا خیال ہے کہ صورتحال پر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ خطرناک حد تک شدت اختیار کر سکتی ہے۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔